بریک سے آگے واپس آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید ہیں، صبح بخیر. اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آج یوتھ کو، خاص طور سے ہم یوتھ ڈے جو ہے اسے سیلیبریٹ کریں اور یوتھ ہی ہمارے ساتھ ہے اس وقت بھی. اور ابھی ہم جس ٹیم سے آپ کو ملا رہے ہیں وہ ہے فرسٹ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے رسپانس. خاص طور سے اس وقت لینا پڑتا ہے فرسٹ انیشیٹو جب آپ کو کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. جب آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں فوراً یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ دوسرا بندہ آ کے جو نا وہ ہیلپ کرے گا، آپ کو خود کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے. تو فرپ جو ہے، جو ادارہ ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ اسی سلسلے میں کام کر رہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں بہت سارے واقعات ہوئے اور آج کل مونسون کا سیزن ہے کہ لوگ سمندر کی طرف جاتے ہیں اور سمندر اور پانی جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف خود بخود ایک کشش ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس سے پیار بھی ہمیں بہت ہوتا ہے پانی سے. اور اس پانی سے پیار کرتے ہوئے جب موسم اچھا ہو تو پوری فیملی جو ہے ضرور جاتی ہے. اور جب فیملی جاتی ہے تو ان کو بہت زیادہ اس اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے موقع پہ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ہیپننگ ہو جائے تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سیکیور کرنا ہے، کون سا ایسا انیشیٹو ہے جو آپ کو فوراً لینا ہے. کیونکہ ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈوب رہا ہوتا ہے، ہم صرف چیخیں مار رہے ہوتے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ کرو، یا پھر وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے. ہم ہیلپ کرنے آگے نہیں بڑھتے. ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ پانی کی تفریح کس طرح جان لیوا ہوتی ہے، یہ ہم سب نے دیکھا. سوات میں واقعہ ہوا، پوری فیملی سب کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتی چلی گئی اور کوئی بچانے والا نہیں تھا. وہاں پہ جو ریسکیو ٹیمز تھیں وہ بھی نہیں پہنچ پائی تھیں. لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں سمندر ہی سمندر ہے، جس میں ہمارے پاس واحد تفریح سمندر ہی ہے، تو وہاں پہ جا کے ہم اس تفریح کو کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. وہی ٹیم ہمارے پاس آئی ہے جو ہمیں نوجوان ہمیں سکھا رہے ہیں آج آ کے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. پہلے اس ٹیم سے ملتے ہیں. فرپ کی ٹیم ہے جی، ہمارے ساتھ ہیں علی عباس ہیں، پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم علی عباس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. اور پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے اور جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیکی ہے، کیونکہ آپ یہ نیکی جب کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے آگے تک جاتی ہیں چیزیں. تو ان کے ساتھ بہت ہی اچھی سی پیاری سی اسمائل مجھے وہ دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی انم طاہر، ایگزیکٹو کاؤنسل ممبر ہیں میڈیا اینڈ پبلک ریلیشن، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں MPR، ٹھیک ہے، جو ہم شارٹ فارم میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، صبح خیر، آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اور اس طرف ہم آ جائیں گے جناب فاطمہ جعفری، بڑی پیاری سی ہمیں اسمائل پاس کر رہی تھی کافی دیر سے، میں ان سے بہت پہلے سے باتیں کر رہی تھی. تو فاطمہ کیسی ہیں؟ اور فاطمہ ہے جناب ایگزیکٹو کاؤنسل ممبر ریسرچ ریکارڈ اینڈ ڈیولپمنٹ، PRPD، ہے نا جی. کیسی ہیں آپ؟ صبح خیر آپ کو. اور جناب ہمارے ساتھ یہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے گھڑی گھڑی آپ کا نام پوچھنا چاہا نا. انشیا حنیف ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہیں RRD. اوکے جی، ایگزیکٹو کاؤنسل ریسرچ ریکارڈ اینڈ ڈیولپمنٹ. ان سب کا تعلق جو ہے فرپ سے ہے. اور فرپ کیا ہے یہ ہم سب سے پہلے جانتے ہیں. علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. علی عباس، پہلے تو یہ بتائیے، میں نے تو بھائی اس کے بارے میں جب پڑھا تو یہی مجھے پتہ چلا کہ فرپ جو ہے فرسٹ رسپانس انیشیٹو پروگرام ہے یا پاکستان ہے، یہ آپ خود بتائیں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ فرپ ایک 2010 سے رجسٹرڈ ایک سندھ گورنمنٹ رجسٹرڈ NGO ہے. فرسٹ رسپانس انیشیٹو پاکستان، دیٹس واٹ وی اسٹینڈ فار. یہ ایک اسٹوڈنٹ رن NGO ہے جو 2010 میں شروع ہوئی تھی. یہ ایک انیشیٹو تب لیا گیا تھا یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کیسے اگر کسی کی جان خطرے میں ہو آپ کیسے ان کی جان بچا سکتے ہیں، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ابتدائی طبی امداد جو بولتے ہیں، فرسٹ رسپانس بولتے ہیں. جب کسی کی جان خطرے میں ہو سکتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہو، جیسے آپ نے بات کی، ہو سکتا ہے کوئی ڈوب رہا ہو سکتا ہے کسی کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو سکتا ہے کسی کی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہو. ان سب سچویشن میں یہاں پہ کسی کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو ایمبولینس کے آنے سے پہلے تک وہ کیا کیا سٹیپس ہیں آپ لے سکتے ہیں کہ کسی کی جان بچانے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کو CPR دینا پڑے، ہو سکتا ہے آپ نے بلیڈنگ کنٹرول کرنا پڑے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہے کسی کی جان بچانے کے لیے بفور ایمبولینس کا ارائیوز. تو یہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. ہم 2010 سے لوگوں کو سکھاتے آ رہے ہیں. ہر سال ہم کم از کم 20 سے 30 ہزار لوگوں کو پورے پاکستان میں فرسٹ رسپانس سکھاتے ہیں تاکہ خدا نہ کرے کبھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی سچویشن آئے جہاں پہ ایمبولینس نہیں موجود ہے، وہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیسے کسی کی جان بچا سکتے ہیں. ہر سال 1 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان میں صرف ٹراما کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں اور یہ ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں نمبر. ہم لوگوں کو اسکولز، کالجز، فیکٹریز، آفیسز، بینکس، پاکستان میں آپ جہاں بولیں
ہم وہاں پہ لوگوں کو فرسٹ رسپانس سکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے انڈر پریولیج کوئی جگہ ہو سکتا ہے, کوئی بہت بڑا آفس, بینک, فیکٹری ہو, ہم لوگ کو فری آف کاسٹ فرسٹ رسپانس سکھاتے ہیں. علی مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑی سی آپ سے مجھے بات کنٹینیو کرنی پڑے گی, اور وہ اس لیے بھی کہ مجھے یہ جاننا ہے, آپ نے کہا کہ 2010 سے آپ لوگ یہ انیشیٹو لیا ہوا, یہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ سے میں فیکٹس اینڈ فیگرس کے حوالے سے پوچھوں کہ آپ کو کیا, جس طرح آپ جس تعداد میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, آپ کو لگا کہ اس سے فرق پڑا ہے؟ بالکل. اور کس اس میں آپ فیگرز میں اگر آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا. So last year only we trained 21,000 people. پورے پاکستان میں 21,000 لوگوں کو صرف ایک سال میں ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے, اور یہ لوگ خود ہمیں آ کے آفٹر ٹریننگ کی میں بات کر رہی ہوں, پھر آپ کس طرح آپ کو لگا کہ لوگ جو ہے یہ سیکھنے کے بعد سیکیور کر پائے, وہ فرسٹ انیشیٹو انہوں نے لیا, یا لوگ ابھی بھی اسی طریقے سے پیچھے ہی رہتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو شاید ہم بھی اپنی جان کھو بیٹھیں گے؟ So it is so important to learn these skills. یہ جو skills ہم سکھاتے ہیں وہ ان کو وہ confidence دیتی ہے کہ وہ کسی کی جان بچا سکے. آپ نے کہا اس میں CPR بھی ہے, اس میں آپ نے کہا کہ بلیڈنگ کس طرح جو ہے اس کو اسٹاپ کرنا ہے, فرسٹ ایڈ کس طرح دینی ہے, آپ نے کہا کہ اگر کوئی الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے اس میں کس طرح بچانا ہے. یہ سب ابھی ہم کر کے بھی ڈیمو بھی دکھائیں گے, اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی طرف آ جاتے ہیں ہم. انم ابھی آپ سے بات مجھے نہیں کرنی, آپ نے مجھے کہا تھا سب سے لاسٹ میں مجھ سے پوچھیے گا, مجھے خاص بات بتانی ہے. جی فاطمہ, آپ بتائیے, آپ کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, کیا ہمارے ینگسٹرس کو بتائیں گی, یا مجھے آپ کیا بتائیں گی؟ ہماری ٹیم اس وقت آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. جی, تو تھینک یو سو مچ سب سے پہلے فار ہیونگ اس ہیئر. میں ایک اس ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گی جو آج کل بہت ریلیونٹ ہے, وچ از ڈراؤننگ. آپ نے جیسے خود مینشن کیا کہ اتنے فلیش فلڈس چل رہے ہیں, اور اسپیشلی ہم کراچی پہ رہتے ہوئے ڈراؤننگ کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے ایز اے فرسٹ رسپونڈر وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے, ٹریننگ کے بعد جو مدد کرتا ہے اس کو ہم فرسٹ رسپونڈر کہتے ہیں, اور کیجویلٹی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی حادثہ مینیج کرنے کے لیے ہمیں پہلے اسے پہچاننا ہوتا ہے, ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ڈراؤننگ کو ہم پہچانیں کیسے, کہ کوئی ڈوب رہا ہے یا نہیں ڈوب رہا. تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جو کیجویلٹی ہے وہ پانی کے اندر ہیزرڈلی موو کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کا سر بالکل اوپر کی طرف ہوگا, اینڈ جو ان کا منہ ہوگا وہ بالکل پانی کی سطح پہ ہوگا, اینڈ دے کے ناٹ کال فار ہیلپ, کیونکہ ان کی باڈی پہ ان کو کنٹرول نہیں ہوگا. جب آپ یہ پہچان لیں گے ایز اے فرسٹ رسپونڈر, تو پھر ہم آتے ہیں مینجمنٹ پہ. اب جو ڈراؤننگ ہوتی ہے اس کی مینجمنٹ کو ہم دو میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی کیجویلٹی کو پانی سے باہر نکالنا, یہ الگ مینجمنٹ ہے. اور ایک مینجمنٹ کہ جب وہ پانی سے باہر نکل گیا اس کے بعد ان کی کیسے مدد کرنی ہے, وہ ایک الگ مینجمنٹ ہے جو انشیا کور کریں گے. ٹھیک ہے, انشیا آ جاتے ہیں آپ کی طرف. یہ جب فاطمہ نے بتایا کہ ہمیں پہلے یہ ریکگنائز کرنا ہے, اتنے سیکنڈس کا, لمحوں کا یہ ٹائم ہوتا ہے, اس میں ریکگنائز کیسے کریں؟ یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بندہ ڈوب رہا ہے, یا یہ بچہ یا کوئی بوڑھا شخص, ہم اس کو کس طرح ریکگنائز کریں گے؟ یہ تو لمحوں سیکنڈس کا کام ہے. جب ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے نا کہ ڈراؤننگ ڈراؤننگ جس کو ڈوب رہے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے وہ بہت چیخو پکار کریں گے, وہ بلائیں گے ہمیں, اپنی طرف راغب کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بے بس ہو چکا ہوتا ہے انسان, ہیلپ لیس ہے, چلے جاتے ہیں, ان کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو یوزلی ہوتا ہے کہ وہ بہت سائلنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر ہوتا ہے کہ جیسے فاطمہ نے بتایا کہ ان کا جو منہ ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف الائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اپنا ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں, بالکل ان کا کنٹرول چلے جاتا ہے, اور شاید وہ تھوڑے تھوڑے انکانشیس ہونے لگ جاتے ہیں اس ٹائم پہ. اور فاطمہ ٹو ایڈ آن, یا سو لیٹس سے ہم نے کسی کو پہچان لیا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ, جیسے علی نے بھی مینشن کیا, کہ اس میں ہمیں بہت جلدی ود ان منٹس ایکشن لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی ہوتی کہ ہماری سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ریزن بینگ, آپ نے دیکھا ہوگا نیوز وغیرہ میں زیادہ تر کیسز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی اسپیشلی ڈراؤننگ میں جان بچاتے بچاتے وہ خود ڈوب گئے. تو اس کی وجہ سے اپنی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی لیٹس سے آپ سمندر میں ہیں تو لائف گارڈس کی مدد لیں, کبھی بھی اکیلے مت جائیں, اور کبھی بھی غیر آپ نے سوچے سمجھے نہیں. ٹھیک ہے, پھر ایسے میں کیا کرنا ہے علی؟ اوکے, سو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمبولینس کو کال کرنا ہے اور مدد کے لیے بلا لینا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لائف گارڈ ہو, ٹرین ریسکیورز ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے آپ نے مدد کرنا ہے, تبھی آپ نے کوشش کرنا ہے مدد کرنی ہے, ورنہ آپ نے کوشش نہیں کرنی. پہلا اسٹیپ ہے ایمبولینس کو کال کرنا ہے, مدد کے لیے آپ نے بلا لینا ہے. پھر ہم بولتے ہیں ریچ, تھرو, رو اینڈ گو. یہ 4 اسٹیپس لینے ہیں. سب سے پہلے ریچ. اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے لمبی, لیٹ سے لکڑی کا ٹکڑا موجود ہے, کوئی پول موجود ہے آپ کا جو لمبا ہے, جس سے آپ شور کی طرف جا کے, ساحل کے پاس جا کے ان کو دے سکتے ہیں کہ یہ پکڑو,
اور وہ پکڑ لیں اور پھر آپ کھینچ کے ان کو اپنے پاس لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے, یہ پہلا طریقہ ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے, آگے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن لیٹ سے کیجولیٹی انکانشیس ہے, نہیں کر سکتے آپ, یا بہت دور ہیں آگے اور آپ یہ نہیں, آپ کے پاس کوئی لکڑی کا ٹکڑا موجود ہے, تو دوسرا سٹیپ ہم بولتے ہیں تھرو, یعنی پھینکنا. کچھ پھینکیں آپ ان کی طرف سے. کوئی رسی آپ پھینک سکتے ہیں, کوئی لائف بوائے ہو سکتا ہے, جو فلوٹنگ ڈیوائس ہوتا ہے وہ آپ پھینک سکتے ہیں. رسی سے باندھ کے ان کی طرف پھینکیں تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں, اور پھر آپ ان کو رسی سے کھینچ کر آپ کیا کریں, ساحل کی طرف لے آئیں. یہ سیکنڈ بیسٹ طریقہ ہے. اس سے کیا کر سکتے ہیں, آپ کیجولیٹی کو اپنی طرف ساحل کے پاس لے کے آ سکتے ہیں. پھر ہوتا ہے چوتھا طریقہ, ہم بولتے ہیں رو. رو یعنی آپ بوٹ کو رو کرتے ہیں. بوٹ پہ اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے. لیٹس سے کیجولیٹی آپ کی انکانشیس ہے, بے ہوش ہے, نہیں جواب دے رہی, بہت دور ہے, تو اگر آپ کے پاس بوٹ موجود ہے, بوٹ لے کے آپ نے آگے تک جانا ہے. علی نے جب باتیں بتائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, خاص طور سے سی سائڈ پہ جاتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جہاں ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں نا, اور ہم بیٹ بال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, فٹ بال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اور چیزیں بھی جو ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے ساتھ ضرور رکھنی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہیپننگ ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں, ہیلپ کر سکیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.